اللهم صل على سيدنا۔ قرآن میری زندگی، پارہ نمبر 1، اہم پوائنٹس۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا، ہر نیکی کی بنیاد تقوی اختیار کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے اذن کے بنا کسی کا نقصان نہ دے سکنا، حسد کا جواب دینے کی بجائے عفو و درگزر سے کام لینا، احسان کے درجے پر عمل صالح کرنا، کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اللہ کا فرما بردار بننا، اللہ کے لیے خالص ہو کر ہر کام کرنا، سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا مانگنا، منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ سے بچنا، فضیلت والا کام علم حاصل کرنا، لوگوں سے عمدہ بات کرنا، ہدایت صرف اللہ سے مانگنا، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، صحابہ جیسا ایمان اختیار کرنا، اپنے عمل کی بہتری کی طرف توجہ کرنا، پہلا پارہ سننے کے بعد اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ ضرور لیجیے۔ پارہ سیقول، اہم پوائنٹس۔ تحویل قبلہ، تبدیلی ایک امتحان ہے، موسم، جگہ اور حالات کی تبدیلی کو خوشی سے قبول کرنا، اللہ کی خشیت، کسی بھی غلط کام کا ارادہ ہو تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے چھوڑ دینا، آزمائش، کسی بھی امتحان میں امید اور شکر کو نہیں چھوڑنا، حلال و طیب، شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں حلال و طیب اختیار کرنا، مفادات کا تصادم، معاشرے اور روایات کے ساتھ تصادم کی صورت میں حق اختیار کرنا، نیکی کی اقسام، نیکی کی مختلف اقسام اختیار کر کے صدیق و متقی کا مقام حاصل کرنا، فتنہ فساد، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جنگ فتنہ فساد کے خاتمے کے لیے کرنا، نیکیوں میں سبقت، مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اللہ کا ذکر، صحیح طریقے پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، صفا و مروہ، بی بی ہاجرہ کے صبر کا صلہ، کسی بھی مشکل اور تنہا حالت میں ردیت باللہ ربا کہنا، حج و عمرہ، تقوی کے ارادے کے ساتھ سفر کرنا اور پرامن رہنا، روزہ، فرض عبادت جس کے ذریعے تقوی کے حصول کی کوشش کرنا، قریب ہونا، اللہ بندے کے قریب ہے اس لیے ہر حال میں اسی سے دعا کرنا، اسی کو پکارنا، آخرت کی طلب، صرف دنیا طلبی میں نہ لگے رہنا، آخرت کی بھلائی بھی مانگنا، ناپسند میں خیر ہونا، اللہ کا ہماری بھلائی کو زیادہ جاننا، مرضی کے خلاف ہونے والے کام پر مایوس نہ ہونا، عقیدے کی اہمیت، شادی بیاہ کے معاملات پر عقیدے پر سمجھوتا نہ کرنا، کسی شرک کرنے والے سے زندگی کا تعلق قائم نہ کرنا، قانون طلاق، طلاق دیتے ہوئے بھی احسن کا معاملہ کرنا، بھلے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہونا، بیوہ، 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا، پھر معروف طریقے سے نکاح کے بارے میں سوچنا، خدمت دین، درست نیت، خوب محنت اور دعا کے ساتھ گھر سے نکلنا، رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی جس کے ساتھ ہی اس رسول یا نبی پر ایمان لانا ضروری ہے،
عظیم آیت آیت الکرسی میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہیں۔ اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کی شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور وہ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم کو دوست بنایا تو کیسی بے مثال رہنمائی کی۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں اپنی جھوٹی قدرت کی حقیقت اس پر واضح ہوگی اور وہ ششدر رہ گیا۔ بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدے اور کھانے پینے کے ذریعے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے زندگی بعد الموت کی حقیقت سمجھائی گئی۔ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر ملتا ہے۔ انفاق کرتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا: احسان جتانا، دکھ دینا، دکھاوا کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے شیطان تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اس کی چال کا شکار ہونے سے بچنا ہے۔ دینا شکر گزاری کی علامت ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں انہیں بڑھ کر سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سود لینا اور دینا حرام قرار دیا گیا، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، اس لیے اہل ایمان کو اسے فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مومن بندوں کو تعلیم دی کہ جب وہ بذریعہ لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں تاکہ کسی مشکل سے بچ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے خزانے میں سے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، جو شخص اس کو رات میں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ دنیا کی کچھ چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئیں۔ دنیا کا حصول اعتدال کے ساتھ ہو، اصل کوشش آخرت کے لیے ہو۔ علم کا اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا؟ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کیا۔ اللہ بندوں پر مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ مجرموں اور غلط کام کرنے والوں کو پکڑتا اور سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ اتباع رسول میں ہے۔ مختلف فتنوں، فلسفوں، نظریات سے بچنا اس وقت ممکن ہے جب رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور رب والے بنانا ہے۔ پارہ نمبر 4 اہم پوائنٹس۔ محبوب چیز اللہ کے لیے۔ اللہ سے محبت ظاہر کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کا اللہ کے گھر کی تعمیر میں نیند اور آرام کو قربان کرنا۔ حج بیت اللہ۔ اللہ کے گھر کی طرف رغبت رکھنا، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار لازمی اور 5 سال میں ایک بار خوشی سے جانا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق۔ ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا اور حالت اسلام میں موت آنا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر جمع ہونا اور افتراق اور اختلاف سے بچنا۔ خیر کی طرف دعوت۔ قرآن اس کے احکام اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا۔ بہترین امت کی علامت۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی فکر کرنا، نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ صبر اور تقویٰ۔ وقتی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے صبر اور تقویٰ اختیار کرنا۔ محسن۔ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، دوسروں کو معاف کر دینا۔
شاکرین، بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جانا، سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا، نرم خوئی، ساتھیوں کی غلطیوں کو ان کی اخلاص قربانیوں ماضی کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دینا، شہادت کی تمنا، اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پانے والے مقام شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کرنا۔ جنگ احد، مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی کا ہونا، کامیابی کے لیے کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، جنت بیش قیمت ہے، حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا، غم پہ غم مضبوط بنانے کے لیے برداشت کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزارنا۔ احسان عظیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیمی کتاب و حکمت کا ذریعہ بنا کر امت پر خاص عنایت کرنا، اللہ پر بھروسہ، ہر دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا، دھوکے کا سامان، دنیا دھوکے کی چیز ہے، اس کے فریب میں آنے سے خود کو بچانا، آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا۔ آل عمران کی آخری آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ملنے پر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، ان آیات پر تدبر کرتے ہوئے تلاوت کرنا، صلہ رحمی، اللہ کی خاطر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے رہنا اور قطع رحمی سے بچتے رہنا، ایک سے زائد نکاح، ضرورت کے تحت عدل کی شرط کے ساتھ اجازت ملنا۔ وراثت، اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقررہ حصہ دینا اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرنا۔ توبہ کی گنجائش، نادانی یا جہل سے غلط کام کر لینے کے فوراً بعد توبہ کرنا اور دیر نہ کرنا، موت کے وقت کی جانے والی توبہ قبول نہ ہونا۔ معروف برتاؤ، گھروں میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا، بلا وجہ دسترازی سے بچنا، علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینا، حرمت والے رشتے، رشتوں کے تقدس کا پاس رکھنا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا اور ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کا اعادہ نہ کرنا۔ آئیے نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ پارہ نمبر 6، مین پوائنٹس۔ عزت کی حرمت، دوسروں کی غلطی کو اچھالنے سے بچنا کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں اور انسان کی عزت کے خلاف ہے۔ حرمتوں کی پاسداری، اہل کتاب کی طرح حرام کو حلال نہ کر لینا ورنہ دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ خیر و بھلائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق قرآن و حدیث کی شکل میں نازل ہوا اس کو ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ تسلیت کی نفی، اللہ کو اس کے اصل مقام الوحیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقام رسالت پر رکھے۔ واضح روشنی، قرآن ہر مشکل سے نکلنے میں مددگار ہے، مختلف مسائل کے حل کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا۔ حقوق کی پاسداری، اللہ سے کیے ہوئے سب وعدے پورے کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تعاون کا میدان، جھوٹ، چوری، زنا، غلط دوستیوں پر کسی کا ساتھ نہیں دینا لیکن نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بھرپور تعاون کرنا ہے۔ قسمت کا حال، 500 کسی ذریعے سے قسمت کا حال یا غیب کی خبر معلوم کرنا منع ہے۔ طیبات،
طیب کھانا پینا اور پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، خواہ اہل ایمان سے تعلق ہو یا اہل کتاب سے۔ عدل، دشمنی میں بھی عدل نہ چھوڑنا متقی ہونے کی علامت ہے۔ رضائے الہی کے طلبگار، قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اللہ کی رضا کی طلب اور تڑپ رکھنا۔ آدم کے دو بیٹے، کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے اسے پورے اخلاص کے ساتھ کرنا۔ وسیلہ، نیک اعمال کے ذریعے اللہ قرب حاصل کرنا اور کامیابی کے لیے مزید کوشش کرتے رہنا۔ دین سے روگردانی کی سزا، اپنی زندگی میں اطاعت کے ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے روکنا ضروری ہے۔ انبیاء میں تفریق نہ کرنا باعث اجر ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا مقام متعین کر دیا ہے۔ مشترکہ ذمہ داری، تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے۔ لغو سے بچنا، افراد و تفرید کی ہر روش سے بچتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا جو اصل دین ہے۔ عبادت میں آر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں آر نہ سمجھنا۔ نماز، زکوٰۃ، حجاب کے معاملے میں شرمندگی نہ ہونا۔ فضل و رحمت، اللہ پر ایمان اور مضبوط تعلق ہی سے اللہ کا فضل و کرم اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملتی ہے۔ شعائر اللہ کی حرمت، اللہ کے مقرر کردہ محرمات کو حلال نہ کرنا، خواہ وہ عبادت سے متعلق ہو یا مجموعی طور پر حرام کھانے، مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، درندے کا شکار۔ مکمل دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں۔ جو اس دین تھا وہی آج بھی ہے۔ وضو، نماز کے لیے ضروری قربت الہی، اعضاء کی چمکنے اور گناہ دھلنے کا ذریعہ۔ نماز کے لیے پانی نہ ہو تو یمم کی سہولت موجود ہے۔ 12 نقیبوں کو حکم، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، ایمان بالرسول، اللہ کو قرض حسنہ دیا تو برائیاں دور ہوں گی اور جنت ٹھکانہ ہوگی۔ بنی اسرائیل کا انکار، نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، اس لیے نیکی کے کسی موقع کو انکار کر کے گنوانا نہیں۔ حسد، بری بلا ہے جس نے بھائی کی جان لینا آسان کر دیا، خود کو حاسدین میں شامل ہونے سے بچائیں۔ چوری کی سزا، مال کی حرمت کو پامال کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا، چوری جیسے جرم کو روکنے کے لیے ناگزیر ہے۔ سچی دوستی، اللہ، رسول اور سچے اہل ایمان سے دوستی رکھیں، دین کو کھیل رکھنے والوں سے نہیں۔ تکبر سے اجتناب، نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ ہونے کی وجہ سے کی گئی، تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آئیے اللہ نے جس حرمتوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے ان کا لحاظ کریں۔ ہمارا نمبر 7، مین پوائنٹس۔ حق شناسی، توجہ سے اللہ کلام سننا اتنا سحر انگیز ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور دل مان کر عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ قسم کا کفارہ، ارادتاً جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ پاک و ناپاک برابر نہیں، زندگی میں پاکیزہ کا انتخاب، کیونکہ اللہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ غیر ضروری سوالات، دین کے بارے میں ضروری سوالات کرنے ہی میں بھلائی ہے، غیر ضروری سے دین کو مشکل نہ بنائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، شرک سے پاک، ایک اللہ کی عبادت
ذکر کی قسمیں۔ ذکر اللہ کی 7 صورتیں۔ بعد عارفین کا قول ہے کہ ذکر 7 طرح کا ہوتا ہے: آنکھوں کا ذکر، کانوں کا ذکر، زبان کا ذکر، ہاتھوں کا ذکر، بدن کا ذکر، دل کا ذکر، روح کا ذکر۔ پہلی صورت، آنکھوں کا ذکر رونے کے ذریعے ہوتا ہے جب آنکھ اللہ کی یاد میں اور گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر ہوتی ہے، تو آنکھ کا ذکر ہی ہے اللہ اکبر۔ یہ بھی عجیب نعمت ہے، واقعی جب محبت ہوتی ہے تو انسان اس حد تک چاہنے لگتا ہے کہ اس کا دل رونے کو چاہتا ہے۔ دوسری صورت، کانوں کا ذکر، اللہ کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ بھی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ جب محبوب کی بات ہو تو انسان کان لگا کر سنے کیا بات کر رہے ہیں۔ تیسری صورت، زبان کا ذکر، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ آج ماں اپنے بیٹے، بیوی اپنے خاوند، دوست اپنے دوست کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا، اسی طرح جس مومن کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ چوتھی صورت، ہاتھوں کا ذکر، یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے۔ وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے جسے اللہ رب العزت کھلی روزی دے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں لگائے۔ پانچویں صورت، بدن کا ذکر، یہ ہے کہ انسان اللہ سے وفا کرے۔ اصول یہی ہے کہ جس کا کھائے اسی کے گیت گائے۔ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں تو اللہ ہی کے گیت گائیں۔ بندے کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ رب کا دیا کھاتا ہے تو اسی کو یاد کرے۔ چھٹی صورت، دل کا ذکر، یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی اللہ کی امید ہو، کبھی اللہ کا خوف۔ یہ سب کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، جیسے آسمان کی حالت ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں، کبھی مطلع بالکل صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کے دل میں کبھی اللہ سے امید لگی ہوتی ہے اور کبھی اس پر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے۔ ساتویں صورت، اور روح کا ذکر، یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بجاؤ سید المرسلین۔